صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ناظر محترم، آج مثالی خواتین میں اس ہستی کا بیان کرنا ہے کیونکہ یہ ایام ان کی ولادت کے لیے آ رہا ہے. 20 رجب المرجب، جن کی ولادت 56 ہجری کو ہوئی اور جو امام حسین علیہ السلام کی بہت عزیز تھیں، جن کو جناب امام حسین اپنے قلب پر یعنی اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے اور ان کو پیار سے سکینہ کہتے تھے، اور جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے ما احب خلا بیت سکینت و رباب، وہ گھر رہنے کو نہیں دل چاہتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. تو عزیزان محترم، وہ بی بی ہیں جس جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کی عمر تو بہت کم سن چھوٹی سی عمر تھی، جو کربلا کے سانحہ میں صرف 4 سال کی ان کی عمر تھی، مگر اس بی بی کے ذریعے سے بہت سے ہمارے ایسے مومنین ہیں جنہوں نے ان کے معجزات کے ذریعے سے ان سے توسل کر کے بہت سے چیزیں حاصل کی ہیں. تو انشاءاللہ آج اپنے مومنین کو وہ چیزوں کو شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ خداوند عالم کے طفیل میں بحق اہل بیت اطہار ہم مومنین کو بھی استفادہ ہو سکے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے طفیل. تو عزیزان محترم، بی بی سکینہ وہ ہستی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام ان کا بھی نام فاطمہ رکھا تھا اور لقب ملا تھا سکینہ. عراق اور ایران میں اس بی بی کو رقیہ کہتے ہیں، اس لیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے جو روضے ہیں سیریا میں، انشاءاللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو اور ہم سب وہاں کے قادم بن سکے. تو وہاں پر لکھا رہتا ہے رقیہ، جو ان کا ایک لقب رقیہ بھی ہے اور مشہور جو ہے وہ سکینہ کے نام سے ہے، جو ہم سب مل کر ان کو جناب سکینہ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو امام حسین بھی بہت جن کو دوست رکھتے تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام بھی ان کو بہت دوست رکھتے تھے کہ جب بھی امام مولا عباس جب بھی گھر پر آتے تھے، مدینے میں آتے تھے، تو ہمیشہ وہ کوزے میں پانی ڈال کر اپنے چچا کو پیش کرتی تھی. تو ایک دفعہ حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بیٹا آپ پانی ہمیشہ کیوں پلاتی ہیں؟ جناب سکینہ کہتی چچا آج سکینہ آپ کو پانی پلا رہی ہے، مگر کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سکینہ آپ سے پانی مانگے گی. یہ اہل بیت کے گھرانے کی اہم بچی ہیں جو کربلا کے سانحہ میں قدم بقدم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں اور کبھی بھی زبان سے اف نہیں کیا. کبھی بھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ان ظالم جابر لوگوں کے سامنے کبھی انہوں نے کہا کہ میں بہت پیاسی ہوں. یہ اذیت بھی دیتے تھے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہمیشہ اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کر یہی کہتی تھی بابا آپ نے امتحان تو دے دیا، اب سکینہ کے امتحان کا وقت ہے. تو عزیزوں، اتنی سانحہ کے بعد جب یہ بی بی انشاءاللہ اس بی بی سے جب کوئی توسل کرتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے کوئی اگر توسل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ مریم کی تلاوت کرے اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ دے، تو دعا اس کی رد نہیں ہوتی، وہ دعا اس کی مستجاب ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی مریض کو جلد از جلد شفا مل جائے اور فوراً اس صحتیاب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، یہ وہ آیت ہے جو ہم اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یا مریض کے شفا یابی کے لیے ہمیشہ اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. مگر روایت میں اگر کوئی 21 ٹائمز اس آیت کو پڑھ کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے طفیل سے اگر توسل سے کوئی دعا مانگے تو وہ جلد سے جلد وہ مریض کو شفا یابی مل جاتی ہے. اسی طرح بعض روایت میں ہے کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے توسل کرنی ہو تو ایک تسبیح صلوات پڑھ کر اس بی بی کو ہدیہ دے دیں. اور ابھی ایام بھی وقت آ رہا ہے ان کے ولادت کا، تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ اس بی بی کو ہم حد درود کے سبب درود سے ہم ان کو ہدیہ دے سکیں. اور کوئی علماء اور عرفاء کہتے ہیں اگر کوئی کسی سے بھی اہل بیت کے گھرانوں میں اگر کسی سے بھی ہمیں توسل کرنی ہو تو ہمیشہ کوشش کیا کیجیے کہ پہلے آپ ان کی زیارت پڑھیں اور زیارت پڑھنے کے بعد پھر ان سے توسل کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح میں نے امام رضا علیہ السلام کے روضے میں بھی میں نے یہی چیز دیکھی کہ وہاں بھی جب
جو وہاں کے آشپز خانے ہیں جہاں پر کھانا زائرین کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے تبرک، جہاں پر ہر روز 20,000 لوگ الحمدللہ سفرہ امام رضا علیہ السلام پر بیٹھتے ہیں. جب کھانا بن کر تیار ہو جاتا ہے اور جتنے بھی خادم ہوتے ہیں ان کی خدمت، روزے کی خدمت کرنے کے لیے اس وقت جو آشپز خانے یعنی کچن میں ہوتے ہیں، وہ کھانا پکانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی طرف، روزے کی طرف رخ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور سب مل کر زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد درود پڑھتے ہوئے مومنین اور زائرین کو کھانا دینا شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی برکت ہو اور سفرے میں ہمیشہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے بلیسنگز اہل بیت کی طرف سے انشاءاللہ موجود رہے، تو انشاءاللہ کوشش کیا کریں کم سے کم ہفتے میں ایک دن کسی بھی امام کی، کسی بھی جو وقت گزر رہا ہے، بھی جو ایام گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ رجب مہینہ ہی ایسا، شعبان آنے والا مہینہ جس میں اکثر اماموں کی ولادت کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ ان اماموں کی زیارت پڑھ کر اور پھر ہدیہ دے کر انشاءاللہ دعا مانگتے ہوئے کھانا کھائیں تو وہ کھانا بھی تبرک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح تہران میں ایک مداح تھے جو مصائب پڑھتے ہیں، ان کو مداح کہا جاتا ہے، اور ان کا نام تھا سید حسن، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں پیر کام نہیں کر رہے تھے، اور جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ان کے دونوں پیروں کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ وہ چلنے کے بھی لائق نہیں تھے، جس کے سبب سے پورے پیر میں ان کی زہر پھیل چکا تھا. بیچارے وہاں پر بستر پر تھے، بیمار تھے، اور ہاسپٹل کے بستر پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ میں نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے توسل کی کہ میں جس طرح ایک چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں اپنے بابا سے اور ان کے بابا ان کی ضد کو پورا کر دیتے ہیں، اسی طرح میں نے اس بی بی سے توسل کی کہ بی بی آپ اپنے بابا سے مجھے شفا دلائیں، میں آپ کا مدح کرتا ہوں، میں آپ کے مرثیے پڑھتا ہوں، آپ مجھے شفا دلائیں. کہ میں غش کے حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا چھوٹی بچی اپنے بابا کی انگلیوں کو پکڑ کر میرے قریب لے کر آئی اور آ کر کہتی بابا اسے شفا دے دے. کہ یہ سننا تھا، میں فوراً ہوش پہ بھی پوری طریقے سے نہیں آیا تھا، میں فوراً کھڑا ہو گیا. میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے میں فوراً جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مرثیہ پڑھنے لگا، اور جتنے بھی وہاں پر ہاسپٹل میں نرس تھے، جتنے بھی سٹافز تھے، ڈاکٹرز، یہ سب اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے کہ جو شخص اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا آج وہ کھڑے ہو کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مرثیے پڑھا اور اس کو شفا مل گئی. بہرحال وہ گھر آ گیا اور شفا مل گئی اسے. مگر جب وہ ایک ہفتے کے بعد جب اسی ہاسپٹل میں جب وہ پہنچا ہے اور جب اس نے پتہ کیا تو لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس سے ملاقات کی اور بڑے اچھے سے اس کا ویلکم کیا. اس نے کہا جب آپ کو جس دن شفا ملی اسی ہفتے جتنے بھی مریض تھے اس ہاسپٹل میں، جتنے بھی مریض تھے ان سب کو جناب سکینہ کے توسل سے شفا مل گئی. تو الحمدللہ حق ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں مانگنا چاہیے. کس سے کیسے مانگنا چاہیے یہ طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں. اسی طرح تہران شہر میں، کیپٹل ایران کے کیپٹل میں، شیراز سے ایک زری بن کر حضرت عباس علیہ السلام کے روضے میں جو اس وقت زری ہے وہ شیراز سے بن کر آیا ہے. شیراز کے مومنین جب وہ زری کو لے کر کربلا کی طرف جا رہے تھے تو وایا تہران ہوتے ہوئے گئے تھے. تو تہران کے مومنین نے اصرار کیا کہ آج اس کی رات اس زری کو اس حسینیہ یعنی اس امام بارگاہ میں رکھنے دیا جائے. تو خیر بہرحال وہ زری رکھی گئی اور مومنین وہاں پر اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کی زری ہے. مگر وہیں پر کچھ دور پہ ایک شخص رہتا تھا جو کرسچن تھا، اور اس کی بچی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا. تو وہ اپنی بچی کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو لہٰذا اپنی بچی کو گھر پر تم اس کا خیال کرو، میں اس منظر کو دیکھ نہیں پاؤں گا کہ میں اپنی بچی سے جدا، میری بچی مجھ سے جدا ہو رہی ہے، تو لہٰذا بہرحال میں رستے پہ رہوں گا اور بس اللہ کو یاد کروں گا. تو جب وہ رستے پر تھا تو اس کو کہیں دور سے ماتم کی آواز سنائی دی. تو اس نے کہا بھی محرم تو نہیں ہے مگر یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے ماتم کرنے کی. تو وہ حسینیہ کی امام بارگاہ کے قریب گیا اور جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ زری وہاں پر رکھی ہے جو حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر جانے والی ہے. حضرت عباس علیہ السلام کو وہ جانتا تو اس نے کہا کہ کیا میں ممکن ہے کہ میں اس کی زیارت کر سکوں. وہ اپنے طریقے سے اپنے آپ کو ہاتھ دھو کر آیا اور آنے کے بعد زیارت کرنا چاہا کہ مولا عباس میں نے آپ کا ذکر ہمیشہ سنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی بچی یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو بہت دوست رکھتے ہیں، بہت چاہتے ہیں ان کو آپ.
تو لہٰذا اگر ہو سکے، میری بھی ایک چھوٹی بچی ہے، اس جناب سکینہ کے توسل سے میری بچی کو بھی حیات دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس نے دعا مانگی، نوحہ کیا، پڑھا اس نے، اور ماتم کرتے ہوئے واپس آ گیا۔ جب اپنے گھر پر آیا تو اسے دیکھا اس کے گھر کے پاس کافی کراؤڈ ہے، تو وہ بہت مایوس ہو کر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یوں ہی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کی بچی جو تھی اس کے باہوں میں ہاتھ اپنے ڈال کر کہتی، بابا آپ کہاں تھے؟ میں رات میں جب میری روح نکل رہی تھی، میں بہت تلاش کر رہی تھی آپ کو، مگر آپ نظر نہیں آئے، اور کوئی نورانی ہستی میرے روح کو لے کر جا رہے تھے کہ میں نے رستے میں ایک بلند ہستی کو دیکھی جو بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے۔ میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان نورانی شخصیتوں سے کہا کہ اس کے بابا نے میری سکینہ کا واسطہ دیا ہے، تو لہٰذا اسے اس کی زندگی میں واپس کر دو، میں اسے حیات دیتا ہوں۔ تو میں بہت خوش ہو گئی کہ میں پھر سے اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ میں بہت خوش ہو گئی، تو میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے سکوں۔ پھر بابا میں نے نوٹس کیا کہ ان کے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میری سکینہ کا واسطہ دیا ہے تو کبھی تمہیں کربلا اور شام زیارت کے لے کر جائے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح سے جب ہم اپنے اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی ہستی کا وسیلہ دیتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں اور ہماری دعا مستجاب ہو جاتی ہے اور ہم الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر ایک ذریعہ، کیونکہ ہم جس دور میں بھی گزر رہے ہیں یہ دور امام زمانہ کا دور ہے، اور امام زمانہ ان لوگوں کو بہت دوست رکھتے ہیں جب کوئی شخص کسی شخص کو دوست رکھتا ہے، جب کسی کے لیے کوئی ہمکاری کرتا ہے، یعنی کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، امام زمانہ اس کو بہت دوست رکھتے ہیں، خصوصاً جب اپنے مومن کوئی مسیح مومن کی مدد کرتا ہے تو ہم نظر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آغا مکارم شرازی بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے توسل کریں اور آپ کی دعا مستجاب ہو جائے تو کوشش کیا کیجئے کہ جس بچی آپ کے علاقے میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے گھرانے میں کوئی ایک ایسی بچی ہو جو مستحق ہو، چھوٹی بچی مستحق ہو، اس کو ضرورت ہو علم کے اعتبار سے کہ نالج اس کو دی جا سکے، اور کسی صورت سے اس کے والدین اس کو نہیں پڑھا پا رہے، یا کوئی ایسی ضرورت جو اس سے نہیں ہو پا رہا، اس کے گھر والے اس سے نہیں کر پا رہے، تو خدایا جناب سکینہ کے نام سے، کیونکہ اس بی بی کے توسل سے آپ کی دعا قبول ہوئی، اور بہت سے ایسی دعا ہے جو ہمارے فعل کے سبب سے رک جاتی ہے، بہت سی ایسی دعا ہے، تو جو وہ دعا ان کی قبول ہوئی ہے تو اس حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس بی بی کے توسل سے کسی ایسی بچی کو خوش کریں جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی چاہنے والی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کی دعا کو قبول کرے، ہر ایک کی دعا کو مستجاب کرے، ہر ایک کو انشاءاللہ ہم سب کو جلد از جلد سیریا جانا نصیب ہو، اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے پہ ہم سب کو خدمت کرنے کا موقع ملے، اور امام زمانہ کو ہم سب راضی کر سکیں، اور جلد از جلد ان کا ظہور ہو، اپنے اہل بیت سے ہمیشہ محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔